بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی میں الدنیا دنیا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں اے نبی آپ سے، عن بارے میں، الیتامی یتیموں کے، قل آپ کہہ دیجئے، اصلاح اصلاح لہم ان کی، خیرن بہتر ہے، واو اور ان اگر، تخالطو تم ملا لو، ہم انہیں، فاپس، اخوانو وہ بھائی ہیں، کم تمہارے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والے کو، من سے، المصلح اصلاح کرنے والے سے، واو اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ تعالی، لعنتا لعنا مشقت میں ڈال دیتا، لعنتا مشقت میں ڈال دیتا، کم تمہیں، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، عزیز غالب یا زبردست، حکیم حکمت والا ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور اے نبی و صحابہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا زیادہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو یا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دو، فَإِخْوَانُكُمْ تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح اور اللہ خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، یا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے فسادی کون ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی زبردست ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 ہے۔ اس سے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے اختتام پہ یہ فرمایا تھا کہ لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی آیات مبارکہ اس لیے کھول کھول کے بیان کی ہیں، واضح کر کے، کلیئر کر کے کہ تم غور و فکر کرو۔ اب اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فی الدنیا والآخرہ تم کس میں غور و فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ صرف اس لیے قرآن نہیں نازل ہوا کہ ہم آخرت کے معاملات کو دیکھیں، بلکہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس لیے ہمارے لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کو اس کی روشنی میں دیکھیں، کہ آیات کی روشنی میں، قرآن کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں کہ دنیا میں جو ہم امور سر انجام دے رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، وہ کہاں غلط ہیں، کہاں صحیح ہیں، کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اسی طرح ہماری ان کاموں کا ایفیکٹ آخرت پہ کیا پڑے گا، آخرت والی زندگی پہ کیا ہوگا، تو اس کو بھی دیکھنا ہے، اس پہ بھی غور و فکر کرنا ہے، یعنی دنیا کے اور آخرت دونوں کے معاملات کو قرآن کی روشنی میں حل کرنا ہے، نہ صرف دنیا نہیں، صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کا تعلق بھی ہمارے قرآن کریم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، اللہ رب العزت مسلسل کچھ آیات سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون کون سے انہوں نے سوالات کیے اور ان کے جوابات اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، یہ صحابہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اچھا یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اتنے زیادہ احکامات آگے یتیموں کے حقوق کے اوپر، یتیموں کے مال کے نہ کھانے کے اوپر، اس طرح کہ یہاں تک کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، تو صحابہ کرام کا تو عمل والا رویہ تھا نا، ہمارے جیسا تو نہیں تھا کہ ہم نے 220 آیات پڑھ لی ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہے، ہمارے اندر کوئی نیکیاں نہیں آ رہی، ایسے نہیں تھے۔ وہ تو ایک ایک آیت مبارکہ سنتے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آ جاتے۔ اس وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ عروج، وہ بلندیاں عطا فرمائی، قرآن کریم میں ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں، اچھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اور پھر ایک اور جگہ
جگہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے جب بتا دیا کہ یتیموں کے مال میں بہت زیادہ احتیاط کرو، اگر تم نے تھوڑا سا بھی یتیم کا مال کھا لیا تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اتنی احتیاط شروع کر دی، اتنی کیئر کرنے لگے کہ اگر کسی، یہ دور جو تھا نا وہ اس کا تھا کہ جب جنگیں ہو رہی تھی اور صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے تو ان کے بچے یتیم ہوتے، اور اس کے علاوہ بھی موت تو لگی ہوئی ہے ہر ایک دور میں، ہر جگہ میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں یتیم بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے کہ جو یتیم، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً اگر ماں سمجھدار ہو اور کچھ جاب وغیرہ بھی کر رہی ہو، نہ بھی کر رہی ہو، اپنا گھر بار ہو، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور ان کی دیکھ سن کر لیتی ہے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے یتیم بچے یا اپنے چچا کے زیر کفالت ہو جاتے ہیں، یا ماموں وغیرہ کے، یا نانا کے، یا دادا کے، اس طرح کسی کے انڈر ان کو رہنا پڑ جاتا ہے۔ اور سچویشن کیا ہے کہ بچے، ایسے ہی بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پیرنٹس جو ماں یا باپ جو جب تھے باپ، تو وہ ایک امیر شخص تھے، ان کے پاس پیسے تھے، ان کا کوئی مال اس بچے کے حصے میں آیا ہوا ہے، ایک بچے کے یا زیادہ بچوں کے۔ تو ایسی صورت میں پھر صحابہ کرام کے زیر کفالت جو بچے رہ رہے تھے وہ انہوں نے بہت زیادہ، حد سے زیادہ احتیاط شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کو اتنی مشقت ہوئی کہ گھر میں اگر کھانا پکتا تو ان کے ازواج کو کیا کرنا پڑتا تھا، ان کا جو ہے نا بچوں کا جو مال تھا اس کے پیسے بالکل الگ حساب کتاب رکھتے، ان کا سامان الگ منگواتے، ان کا الگ کھانا بناتے، اپنا الگ بناتے، ان کے برتن الگ، اپنے الگ، ہر چیز۔ اب اس طرح تو آپ خود دیکھیں کہ کس قدر مشقت والی لائف ہو گئی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے آ کے جب پوچھا کہ اب ٹھیک ہے ہم ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی، اللہ رب العزت جو ہے ہمارے لیے صرف آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ان کا مال اتنا یہ گن گن کے ایک ایک ذرہ ادا کرو، بلکہ مقصد کیا ہے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ سب سے بہترین بات کیا ہے کہ تم ان کی اصلاح کرو، یعنی کہ تمہاری نیت صاف ہو کہ ان بچوں کا ہم مال نہ کھائیں، جان بوجھ کے بھی یتیموں کا مال نہ کھائیں۔ یہ تمہاری جب نیت ہوگی تو اس نیت کے بعد وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا دیتے ہو تب بھی کوئی خرج نہیں ہے۔ کیوں کہ تم نے جب مال، مثال کے طور پر بچے کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے، مال ہے، وہ سارا ان کا رکھ لیا، لیکن کھانے پینے کا جو ہے ایک مہینے کا، اگر کسی کا مثلاً بچے زیادہ ہیں، فیملی ہے، مثال کے طور پر 20,000 روپے اس کا بجٹ ہے خشک راشن میں، تو پھر یہ کہ یتیم ایک بچہ ہے تو اس کا 2,000، مثال کے طور پر پلیز، کہ مطلب تھوڑا سا اس کا وہ کیا کریں، اس پورے سامان کے اندر پیسے ڈال دیں۔ پھر ظاہر سی بات، اب یہ تو نہیں پتا کہ اس نے کتنے لقمے کھائے، اس کے گھر والوں نے، بیٹے نے کتنے کھائے، تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا تو میری طرف سے کوئی تمہارے پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کبھی بھائیوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ دونوں آپس میں کھانا وغیرہ گھر میں ہو، ڈالنا ہو، کچھ ہو، تو وہ آپس میں مل جل کے رہ لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی ایک کا بچہ زیادہ کھا گیا، دوسرا کھا گیا، یا ایک کا آٹا لگ گیا دوسرے کا، جو اچھے فیملی اور خاندان ہوتے ہیں، فیملیز۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ تمہاری نیت جب اچھی ہوگی، تمہارے اندر اخلاص ہوگا، تم اصلاح کی نیت رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا، تم اگر ان کا اور اپنا کھانا پینا ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتہ ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے۔ کتنی مزے کی بات بھی ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص ہو اور اگر ہم بہت نیک ہوں تو پھر ہمارے لیے بات بڑی خوشی والی ہے، بہت مزے کی ہے کہ اللہ رب العزت صرف سامنے نہیں دیکھتے، دنیا والے مطلب سامنے دیکھتے ہیں نا، سامنے کوئی بات ہو تو اس میں 100 مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ویسے بھی غفور الرحیم، اور کتنی بڑی ذات ہے، ان کو کسی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا دنیاوی کسی اس کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ظاہر سے بظاہر، اگر کوئی، جیسے ہم لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یتیم بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جاتا ہے تاکہ واہ واہ وہ لوگ اچھی تعریف کریں اور اس طرح، لیکن اندرون خانہ ان بچوں کا برا حال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ، اور خاص طور پہ مال کے مسئلے میں اگر کوئی بہت مخلص ہوگا تو یتیم کا مال جو سنبھال کے رکھے گا، جب وہ بڑا ہوگا اس کے حوالے کر دے گا، تو چھوٹا موٹا اگر ملا دیا تو کمی بیشی ہو گئی تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، ایک تو وہ بچے کی تعلیم میں، تربیت میں، اس کے خیال رکھنے میں، پھر اس کے پیسے سیو کرنے کے لیے تم جو بھی کوئی لائحہ عمل ترتیب دیتے ہو تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس نیت فساد کی نہ ہو، کھانے کی نہ ہو، ہڑپنے کی نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔
پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم مشقت میں ڈال دیتا، جیسے کہ وہ لوگ ابھی مشقت میں پڑے ہوئے تھے نا کہ ان کا کھانا بچے کا الگ بنائیں، اپنا الگ بنائیں اور یہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا ہی لازمی قرار دے دیتے کہ ایک ایک پائی کا ایک ایک ذرے کا نہیں۔ اللہ رب العزت کیا ہے کہ عزیز زبردست بھی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا غلبہ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس اتھارٹی کو اپنی ذات کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ حکیم بھی ہیں، حکمت بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے لیے کیا چیز کیسے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، اس حساب سے اللہ رب العزت نے آج اگر تمہیں اجازت، پہلے تمہیں منع کیا تھا قریب بھی نہ جاؤ، آج اگر اللہ رب العزت تمہیں یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم اپنا مال یتیم کے مال کے ساتھ ملا دو، تو پھر اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہوں گی۔ سو اب مشقت میں نہ پڑو، اخلاص کے ساتھ پیار سے دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے، اس کا مال ہے تو اس کی احتیاط کرو، زیادہ بہتر تو یہ کہ اپنا کھلا دو پھر، لیکن یہ کہ اگر کرنا ہے اس کا بھی شامل کرنا تو ملا کے بھی کھا سکتے ہو اگر تم اس کا مال کھانا نہیں چاہتے۔ میری پیاری بہنوں، یتیم کا لفظ جب آتا ہے تو یہ پھر کوئی وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے کسی یتیم کو تڑپتے ہوئے دیکھا، باپ کی بغیر والی زندگی گزاری، یہ سب کچھ ہر ایک اس کو فیل نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ اوورآل ہمارے معاشرے کے اندر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یتیم کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے۔ یہ میں نے غور کیا، میں نے سورہ نساء کی آیت 3-4 بھی پڑھی، اس کے اندر بھی یتیم کے احکامات وغیرہ تھے، تو میں نے جب غور کیا تو عموماً جو ہے نا یہ میں جو یہ لت مجھے ہمیشہ سے لگی ہوئی تھی، ناولز اور کہانیاں بہت زیادہ پڑھنا، تو کہانیوں اور ناولز میں بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچے ہیں، ان کے تایا ماموں وغیرہ لے لیتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک، اور ان کے جو پیسے ہوتے تھے ان کے باپ یعنی کہ امیر ترین، اور جب وہ ان کے بھائی کے کسی کے ہاتھ آ گیا بچے تو وہ اس کی ماں اور ان کو نوکروں کی طرح رکھے اور ان کے سارے پیسے کو تھوڑے سے اپنے پیسے کے ساتھ ملا کے اور وہ بھی بزنس کیے اور سارا کچھ لے لیا، اور احسان بھی کہ ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے اور تمہیں تمہارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ اگر کہانیوں میں ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں یا ناولز میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بچے ہیں، بچی یتیم ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کو کہاں وراثت میں حصہ ملتا ہے، کہاں ان کے وہ باپ کا جو دادا سے ملنے والا حصہ اس میں سے ان بچیوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ احکامات بتا دیے، بار بار یتیم کے بارے میں کہہ دیا، اگر ہم نے ہمارے طرف سے کسی یتیم کا کوئی حق تلف ہو رہا ہے، کوئی حق اس کا ہماری طرف سے نہیں ادا ہو رہا، تو ہمارے حق سے قیامت والے دن پوچھو گے، پھر ہماری نہ نمازیں کام آئیں گی نہ روزے، کیونکہ اللہ رب العزت معاملات کے اندر اتنا سخت ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کا حق اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی لیا ہوگا، ساری زندگی کی ریاستیں ایک سائڈ پہ ہوں گی اور وہ زیادتی ایک طرف ہو جائے گی، اور وہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ یتیم سے مراد ایسا یتیم ہے جو حقدار بھی ہو، جیسے کہ اگر یہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، ایک جوان اور 25-30 سال کا آدمی ہے، لڑکا ہے، اور اس کے وہ یتیم ہو گیا، اس کے پاس مال ہے، تو پھر وہ اس کو خود کرنے دینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیسے۔ ہاں، اصلاح پھر بھی ضروری ہے کہ ان کو اگر سمجھانا چاہیں، گائیڈ کرنا چاہیں کہ کیا بہتر ہے کیسے کریں تو یہ اجر کا باعث ہوگا۔ لیکن اور پھر یہ جو انفاق خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ یتیم پہ خرچ کرو، اس سے مراد جو ہے ہر یتیم نہیں ہوتا کہ بہت بڑی عمر کا یتیم بھی ہو اور اس کے جو ہے نا خود بہت بڑا بزنس مین ہو اور اس کے جو ہے نا والد فوت ہوئے، ہم کہیں کہ یہ یتیم ہے نہیں حقدار ہے، نہیں، یتیم سے مراد ہے حقدار مستحق یتیم ہو تو اس کے صدقہ جو ہے دینا اور اس پہ خرچ کرنے کا اجر ہے۔ باقی دل جوئی کرنا، خیال رکھنا، وہ تو ہر عمر میں بھی ہر یتیم اس کا مستحق ہوتا ہے، خاص طور پہ کوئی اگر اپنے والد کے ساتھ اٹیچ ہے، کسی بھی عمر کے حصے میں اس کے والد چلے جاتے ہیں تو اس کی اگر دل جوئی کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کو یعنی کہ حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ سب بھی اجر میں کا باعث ہوگا۔ لیکن جو انفاق کی بات ہے، خرچ کرنے کی بات ہے، وہ اسی یتیم پہ جو ضرورت مند ہے، اور احتیاط بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر یتیم کسی کے زیر کفالت آ گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اس کو موقع ملا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح قیامت والے دن ساتھ ہوں گے جیسے آپ نے اپنی انگلیاں، شہادت کی انگلی اور ساتھ درمیان والی انگلی جوڑ کے بتایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں اس طرح میں ہوں گے۔ اگر ہمیں میری پیاری بہنوں، نبی کریم اور میری بہنوں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یتیم آیت مبارکہ کا مفہوم لمبا ہو جائے گا، ہم ایسے کر سکتے ہیں، ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو یتیم کے چاچا ماموں ہیں جس نے گھر میں یتیم کو لایا ہے وہ کر لے گا، لیکن ہم یتیم کے ساتھ پیار محبت برابر سلوک جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے اگر ہم یتیم کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات کیا کرے گی؟ ہمیں اس پہ بہترین اجر دے گی۔ اور عورتوں کو بھی، اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا وقت گزرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہے گا، قریب میں رہے گا، تو کیا وہ اس
کی خوش قسمتی ہوگی اور کیا اس کا اجر ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی یتیم کو کہیں بھی کسی حال میں بھی ہمیں یتیم نظر آتا ہے وہ مستحق ہے تو اس پہ خرچ کریں اور اس کو دلجوئی اور محبت اور تسلی کی ضرورت ہے وہ کریں، اور اگر اس کو اپنے مال کو سنبھالنے کے لیے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور بڑا ہونے تک تو پھر اس میں ہم اس کی مدد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.